پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا سلسلہ جاری 100 انڈیکس 1,81,000 کی حد عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز مثبت رجحان 100 انڈیکس 2100 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,81,135 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے 72 شوگر ملز کے جرمانے کے کیس کی سماعت کی۔ عدالت کا فریقین کو نوٹسز جاری، سماعت اگلی جمعرات تک ملتوی۔ سپریم کورٹ نے آرڈر میں مسابقتی کمیشن کو کیس سننے کا اختیار دیا۔ مسابقتی کمیشن کے 4 ممبران نے کیس سنا، 2 نے جرمانے عائد کیے، 2 نے دوبارہ انکوائری کا حکم دیا۔ IMF کی نشاندہی کے بعد وزیر اعظم نے اہم کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم کے اقتصادی گورننس اصلاحات کا آغاز، کمیٹی سہ ماہی رپورٹ پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ 15 رکنی کمیٹی کے چیئرمین مقرر، اہم ارکان کی فہرست جاری۔ کمیٹی کے ارکان میں اعلیٰ حکومتی افسران، اسٹیٹ بینک اور SECP کے نمائندگان بھی شامل۔ کمیٹی کی نگرانی سیکرٹری خزانہ کریں گے۔ پاکستان اور چین کے 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں مکمل حمایت کا اعلان۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر اتفاق۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیے کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت پر اتفاق۔ دو طرفہ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے پر رضامندی۔ پاکستان نے ایک چین پالیسی کے تحت چین کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چیئرمین CIDCA سے اہم ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان سماجی اور معاشی ترقیاتی تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ تعلیم، اسپیس، IT اور روزگار کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ لکی مروت کے علاقے ناور خیل موڑ کے قریب دہشت گردوں کا حملہ، نجی سیمنٹ فیکٹری کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد زخمی ہو گئے، 10 زخمی سٹی اسپتال منتقل۔ علاقے میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ دنیا بھر میں یوم خود اداریت منایا جا رہا ہے۔ مظفر آباد میں مشعل برادار ریلی اور بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج۔ 5 جنوری 1949 کو UN نے کشمیریوں کے حق میں قرارداد پیش کی۔ کشمیری عوام کو آج تک رائے شماری کا حق نہ مل سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ عالمی برادری سے بھارت کے خلاف اقدامات کا مطالبہ۔ کیپٹن عصمت گل فام شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ برزل ٹاپ ریسکیو آپریشن کے دوران جامع شہادت نوش کرنے والے افسر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ GOC لاہور، IG پنجاب اور اعلیٰ اور سول حکام کی جانب سے شرکت۔ شدید موسم میں ریسکیو مشن، برفانی سلائیڈ کے باعث کیپٹن عصمت گل فام شہید ہوئے۔ ANF کا ملک بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن، 14 ملزمان گرفتار، 2 خواتین بھی شامل۔ تعلیمی اداروں کے اطراف کارروائی میں 1200 گرام چرس برآمد، 90.73 کلو گرام منشیات ضبط، 1 کروڑ 4 لاکھ مالیت۔ لاہور، راولپنڈی، شیخو پورہ اور جام شوروں میں بڑی کارروائیاں۔ انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ سکھر میں کراچی فش ہاربر سے ملنے والی ایلین مچھلی پر ماہرین حیران۔ مچھلی کی شناخت ایمیزون سلفن کیٹ فش کے طور پر کی گئی۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق ایمیزون سلفن کیٹ فش ایک انتہائی کامیاب حملہ آور نسل ہے۔ غیر ملکی نسل حادثاتی طور پر پاکستان کے قدرتی آبی ذخائر میں داخل ہوئی۔ ایسی مچھلیوں سے پاکستان کے ماحولیاتی نظام کو خطرہ ہے۔ یورپ بھر میں یونان کی فضائی حدود میں تکنیکی خرابی، ہزاروں مسافر مشکلات کا شکار۔ ریڈیو فریکوینسی نظام میں خرابی کے سبب بیشتر ہوائی اڈوں پر فضائی ٹریفک کی کئی گھنٹوں تک معطلی، چند پروازوں کو محدود اجازت، بیشتر پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار رہیں۔ حکام نے بتایا کہ دوپہر کے بعد پائلٹس نے بیک اپ فریکوینسی استعمال کرنا شروع کر دی، جس کے بعد جزوی طور پر فضائی آمد و رفت بحال ہوئی۔ امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر حملے کے خلاف امریکی شہروں سمیت دنیا بھر میں مظاہرے۔ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی، نیو یارک، بارسلونا، ارجنٹائن، روم میں احتجاج، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔
امریکی فوجی کارروائیوں کو غیر قانونی اور ایک جارحیت قرار دے دیا۔ نیو یارک شہر کے ٹائمز اسکوائر میں مظاہرین کی ریلی صدر ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ پیرس میں بائیں بازو کے مظاہرین کی وینزویلا پر امریکی حملوں کی مذمت، وینزویلا کے جھنڈے لہرائے گئے۔ اور پشاور میں پہلی بار فری سٹائل پولو کا شاندار میلہ سج گیا۔ خیبر پولو فیسٹیول 2026 کا شاندار اختتام، گلگت بلتستان فاتح کرا۔ فائنل میں روایتی حریف آمنے سامنے، گلگت بلتستان نے چترال کو شکست دے دی۔ کور کمانڈر پشاور فائنل کے مہمان خصوصی تھے۔ فیسٹیول کی خوب تعریف کی۔ ثقافتی رنگ، چترال ڈانس، لوک رقص اور میوزیکل پرفارمنس نے سما باندھ دیا۔